بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين نبينا وسيدنا وإمامنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آپ کے مسائل میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی آتاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پروگرام کی ابتدا ہی میں بصد التجا دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس پروگرام کو شرف قبول عطا فرمائے اور اسے عند الناس بھی پذیرائی حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے ذریعے دین اسلام کی ہدایت کی روشنی چہاردانگ عالم میں عام فرمائے، پھیلائیں۔ یہ دعا دل کی گہرائیوں کی آواز معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ از راہ کرم اسے شرف قبولیت عطا فرما دیں، اللہم آمین۔ محترم ناظرین، پروگرام آپ کے مسائل میں آپ کے سوالات لیے جاتے ہیں، آپ کی کالیں سنی جاتی ہیں۔ امید یہی ہے کہ آپ دین اسلام کی جامعیت، آفاقیت اور ہمگیریت کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام کے تمام احکامات کے حوالے سے آپ کے سوالات سامنے آنے چاہیے، تاکہ یہ پروگرام تمام سننے والوں کے لیے اور دنیا بھر سے جو ہمارے ناظرین اسے دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے یہ زیادہ سے زیادہ مفید ثابت ہو۔ سوالوں کا تعلق جتنا زیادہ عملی زندگی سے ہوگا اور جتنا زیادہ انسانی معاشرے کی حقیقی صورتحال کے ساتھ ہوگا، اتنا ہی ماشاءاللہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ سب کو اس کا فائدہ اور اثر انشاءاللہ محسوس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو، ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو از راہ کرم قبول فرمائے، اور سب سے پہلے ان کے ذریعے خود مجھے ہدایت کے راستے پر گامزن اللہ تعالیٰ فرما دیں، اور صحیح راہ کی اللہ تعالیٰ ہدایت مجھے عطا فرمائیں، اور آپ سب کو بھی غیر معمولی طور پر فائدہ محسوس ہو، اللہم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آپ کے سوالات اور آپ کی کالوں کی جانب آنے سے پہلے کچھ گزارشات، کچھ باتیں معمول کے مطابق میں پیش کیا کرتا ہوں، اور وقت اور حالات کی نسبت سے جو بھی موضوع ذہن میں آتا ہے اس پر گفتگو کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، فللہ الحمد۔ اور دعا بھی یہی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وقت اور حالات کی مناسبت سے کچھ مفید اور اہم باتیں گوش گزار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔ اسلام ایسا حسین تعلیمات پر مشتمل دین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آخری نظام حیات ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فائنل پسندیدہ دستور زندگی ہے، اور اس میں زندگی کے تمام گوشوں، تمام شعبوں کے بارے میں رہنما ہدایات ماشاءاللہ وافر مقدار میں موجود ہیں، اور ان کے ذریعے پوری انسانیت کو ایسی رہنمائی مل سکتی ہے کہ قیامت تک کسی اور نظام کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی انسان کو سرے سے ضرورت ہی نہیں ہوگی، بلکہ کسی اور نظام میں اور کسی دستور زندگی میں، کسی اور انسانوں کے بنائے ہوئے ازم میں، نظام حیات میں ایسی شفافیت، ایسی خوبصورتی اور ایسی بہتری کا سامان کبھی مہیا ہو ہی نہیں سکتا جو سامان اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں رکھا ہے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے ماضی سے بھی باخبر ہے، حال سے بھی واقف ہیں، اور مستقبل کے بارے میں بھی پورا علم اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں۔ لہٰذا انسانوں کے ماضی، حال اور مستقبل کی تمام ضروریات، تمام تبدیلیوں، تمام انقلابات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ جو نظام تجویز فرمائیں گے وہ ناقابل تبدیلی ایک نظام ہوگا، اور وہ رہتی دنیا تک انشاءاللہ تعالیٰ کارآمد ایک نظام حیات ہوگا، ایک دستور زندگی ہوگا۔ جبکہ انسان اگر کوئی قانون بناتا ہے، کوئی راستہ چنتا ہے، کوئی نظام ترتیب دیتا ہے، کوئی زندگی کا طریقہ کار اگر متعین کرتا ہے، تو اس میں اس کی عقل کی محدودیت ہوتی ہے، علم کا محدود ہونا اس کے پیچھے اس کی ایک مجبوری ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے وہ ساری باتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا، اور ایسا لائحہ عمل تیار کر ہی نہیں سکتا کہ جو تمام زمانوں پر حاوی ہو، تمام زمانوں کی تمام ضروریات کو محیط ہو۔ یہ بات ممکن ہی نہیں ہے۔ آج سے 100 سال پہلے، 200 300 سال پہلے جو مکانات تعمیر کیے جاتے تھے، آج کی ضروریات، آج کی سہولیات، آج کی فیسلٹیز اور آج کے انسانوں کی جو تقاضے ہیں زندگی گزارنے کے، ان کے پیش نظر وہ مکانات بالکل ہی بیہودہ قسم کے معلوم ہوتے ہیں کہ فلاں فیسلٹی بھی نہیں ہے، فلاں سہولیات بھی نہیں ہے، پائپ لائن نہیں ہے، الیکٹرک کے لیے لائنیں جو ہے وہ جگہ وغیرہ مخصوص نہیں کی گئی تھی۔ بس یہ پتہ نہیں آپ بیسیوں اس میں کمی نکال لیں گے۔ لیکن اس وقت جب یہ مکان بنایا جا رہا تھا، اس وقت کے لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ سب سے زیادہ عقل مندی کا مظاہرہ ہم کر رہے ہیں، اپنی عقل و دانش کے مطابق وقت کے تمام ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے ہم یہ مکان تعمیر کر رہے ہیں۔ بظاہر اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، لیکن 200 سال بعد جو ہے زمانہ بدل جائے گا، ضروریات تبدیل ہو جائیں گی، اور پھر نئے تقاضے سامنے آئیں گے، ضروریات سامنے آئیں گی، نئی سہولیات کا ہونا، نئی سہولیات کا بندوبست ہونا یہ لازمی قرار پائے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ بہت ساری جو ضروریات ہیں، ان ضروریات کو اور ان تقاضوں کو سامنے رکھنا 200 سال پہلے ممکن نہیں تھا۔ آج کی جو ضروریات ہیں ان کا اس وقت کے لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اتنی ضروریات ماشاءاللہ اور اتنی سہولتیں اور اتنی فیسلٹیز کی ضرورت ہے جن کا ادراک پہلے زمانے کے لوگوں کو نہیں ہوا ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے کہ انسان اپنے حال کو دیکھتا ہے، ماضی کو دیکھتا ہے، مستقبل کے کچھ ترقیوں کو تھوڑا بہت اندازہ ان کا لگا لے تو لگا لے، لیکن ماضی، حال اور مستقبل کی تمام ضروریات، تمام تقاضے، حالات میں جو تبدیلیاں آئیں گی، جو فرق رونما ہوگا، ان تمام باتوں کا احاطہ اس کا ذہن کر ہی نہیں سکتا۔ اس کی عقل کا دائرہ کار انتہائی محدود ہوتا ہے۔ وہ ایک حد تک سمجھتا ہے، ایک حد تک سوچتا ہے، وہ غیر محدود نہیں ہے، لامحدود نہیں ہے، لہٰذا اس سے غلطی کا پورا امکان رہتا ہے۔ آپ اسمبلیوں میں آپ دیکھ لیجئے، مختلف پارلیمنٹس میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ پارلیمنٹوں میں کتنے قوانین وضع ہوئے، سال ہر سال کی بحث و تمحیص کے بعد نئے قوانین بنائے گئے، اور اگلے ہی دور میں نئی ترمیم لائی جاتی ہے، فلاں شق میں ترمیم لائی جا رہی ہے، 18ویں ترمیم، یہ باتیں کیوں؟ کہ پہلے زمانے میں جو قانون بنا تھا تو یا کوئی ترمیم کی گئی تھی، اس میں تبدیلی لانا آج کے لوگ جو ہے وہ ناگزیر تصور کرتے ہیں، ضروری خیال کرتے ہیں۔ جبکہ اس وقت جب ترمیم کی گئی تھی، قانون بنایا گیا تھا، تو اس وقت جو ہے سارے لوگ سال ہر سال تک بحث و تمحیص میں مشغول ہوتے تھے، رہے ہیں، اور ماہرین قانون سے بھی رائے لی گئی، اور مختلف شعبۂ زندگی کے جتنے ماہرین ہیں ان سب سے مشاورت ہوتی ہے، اخبارات میں اس بات کا اعلان ہوتا ہے، لیکن بہت بحث و تمحیص اور اچھے برے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد ایک قانون کا مسودہ تیار ہوتا ہے، وہ قانون پاس ہوتا ہے، وہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنتا ہے، یہاں تک کہ آخر میں لمبا زمانہ جب گزر جاتا ہے تو اگلے دور کے جتنے لوگ آتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ماضی میں
جن لوگوں نے یہ قانون بنائے وہ بیہودہ تھا، وہ غلط تھا. تو روزانہ بے شمار قوانین تبدیل ہو رہے ہیں، بے شمار نئی ترامیم لائی جا رہی ہیں، اور یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے زمانے میں جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اس میں جو غلطی تھی، اس میں جو نقص تھا، اس میں جو کمی تھی، وہ ظاہر ہو کر سامنے وہ کمی آتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں تبدیلی لانا ناگزیر قرار پاتا ہے. تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ انسانی عقل محدود ہوتی ہے. تو اللہ کا دیا ہوا نظام وہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری انسانی جتنی کمزوریاں ہیں ان تمام کمزوریوں سے وہ اللہ کا دیا ہوا نظام مکمل طور پر پاک ہوتا ہے. تو آج کے دور میں بے شمار ایسے سلگتے ہوئے انسانی مسائل ہیں، ان کا حل بھی اگر دین اسلام سے لیا جائے گا، قرآن و سنت سے لیا جائے گا، تو کبھی شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی، اور دنیا کو، پوری انسانیت کو مشکلات سے نکلنے کا راستہ سامنے آ جائے گا. مشکلات سے نکلنا نصیب ہوگا، ورنہ مسائل جوں کہ توں رہیں گے. میں ایک کالر سے بات کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اپنی بات کو آگے جاری رکھوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. مفتی صاحب ایک مجھے نا ذرا گھبراہٹ سی ہوتی ہے صبح کے ٹائم، رات کو انگزائٹی سی، نیند نہیں آتی، ڈر سا، خوف سا لگتا ہے. اس کے لیے کوئی پڑھنے کے لیے جیسے الحمدللہ نماز گانا پڑھتی ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ قبول کرے. دوسرا میرے ہاتھوں پیروں میں نا خارش تھی ہے، اور اس کے لیے بھی کوئی دعا پڑھنے کے لیے پلیز بتا دیں، مہربانی. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ مشکلات دور فرمائے. آمین. اللہم آمین. آپ فون رکھ دیجیے گا، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ، جی جزاک اللہ. انشاءاللہ. یہ جو گھبراہٹ ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، مختلف وجوہات ہوتی ہیں، لیکن ہر نماز کے بعد آپ 12 مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اس کا ورد آپ جاری رکھیے گا. 12 مرتبہ کم از کم ہر نماز کے بعد پڑھیے گا، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، صحیح طریقے سے ادائیگی ہو. اور اسی کے ساتھ ساتھ بے شمار اس قسم کے مسائل کا حل مجھے تو منزل میں نظر آتا ہے. یعنی یہ جو منزل کے نام سے قرآن کریم کی مخصوص 33 آیتیں رسالے کی شکل میں شائع کی گئی ہیں، اس کا نام منزل دیا گیا ہے. الخیر فاؤنڈیشن نے بھی منزل کے نام سے کتاب چھاپا ہے. تو اس میں وہ قرآن کریم کی 33 آیتیں ہیں، اور اس کے علاوہ متعدد اور مختلف مقامات سے لی گئی 33 آیتیں ہیں، اور 4 قل بھی آخر میں ہیں. تو اس کو ملا کر سب مل کر پڑھیں، ایک ساتھ پڑھیں، پانی پر دم کریں، وہ پانی بھی پیا جائے، اور جو ورد میں نے بتایا اس کو بھی آپ اختیار کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں. جی کالر ہیں لائن پر. جی اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. اچھا ٹھیک ہے، کال ڈراپ ہو گئی ہے. ایک اور سوال یہ خارش کے بارے میں پوچھا گیا ہے، تو اس کا ایک علاج میرے ذہن میں تھا، میں بتاؤں گا. سورہ انعام یا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50 پڑھ کر دم کرنے سے فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ. اور یا انعام یا الاعراف، میں بھول رہا ہوں ابھی، ذرا اس کو میں شیئر ہو کر بتاؤں گا کسی وقت. باقی آپ جو ہے یہ کوئی ویسلین یا کسی چیز پر آپ اس کو لگاتے ہوئے، جو بھی چیز آپ لگا سکتی ہیں، ویسلین وغیرہ، یہ جو بھی چیز ہو، یا دوا ہو، کوئی اور مرہم ہو، لگاتے ہوئے اگر مسلمۃ لا شیۃ فیہا پڑھ کر دم کیا کریں گی تو انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ ظاہر ہوگا، اللہ تعالی نے اگر چاہا. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، یہ آیت ہے. تو آیت کا ایک حصہ ہے، اس کو پڑھ کر دم کیا جائے، اس سے انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ مشکلات دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر مشکل کا حل آپ کے لیے مقدر فرمائے. علاج کرنا یہ عظیم سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کو آپ یہ نہ سمجھے گا کہ یہ محض ایک دنیا داری ہے یا دنیاوی کام ہے، نہیں،
اس کو سنت سمجھ کر اپنائیے۔ کبھی ایلوپیتھک علاج کے ذریعے فائدہ ہوتا ہے اور کبھی ہومیوپیتھک سے بھی فائدہ ہوتا ہے، کبھی حکمت کی جو دوائیں ہیں، طب یونانی کی جو دوائیں ہیں اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو حکیم صاحبان کی جو دعا ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ نیم حکیم نہ ہو۔ نیم حکیم خطرہ جاں اور نیم ملا خطرہ ایماں، یعنی نیم حکیم جان کے لیے خطرہ ہے جو ادھورا حکیم ہے، اور ادھورا ڈاکٹر ہے تو وہ جان کے لیے خطرہ ہے، اور نیم مولوی وہ ایمان کے لیے خطرہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے سامنے جو گزارش پیش کر رہا تھا وہ یہ گزارش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو ایسی جامعیت عطا فرمائی ہے کہ انسان اگر کوئی نظام بنائے، ترتیب دے، تو اس میں غلطیوں کا بہت زیادہ امکان رہتا ہے۔ آج انسانی غلطیوں کے بے شمار، انسانی غلطیوں کی داستان دہرانے میں انسانی تاریخ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی انسان اپنی غلطیوں کا خمیازہ بھگتتا ہے۔ لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی۔ کوئی ایک لمحے میں ایک خطا ہوتی ہے، جیسا کہ بعض ایسا ملک ہے اس کے صدر صاحب، اس کے پریسیڈنٹ اگر ایک بٹن دبا دیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی ایٹم بم کا حملہ کرنے کے لیے انہوں نے اجازت دے دی، تو یہ ان کی اجازت اس سے ہوتی ہے۔ تو اگر وہ اجازت العیاذ باللہ دے دیتے ہیں اور ایٹم بم کا حملہ کوئی ملک کسی کے اوپر کر دیتا ہے، تو صدر مملکت کا، پریسیڈنٹ کا وہ ایک لمحے کی جو غلطی ہے، اس غلطی کے نتیجے میں صدیوں تک کسی ملک میں لوگ مر رہے ہوں گے، اپاہج پیدا ہو رہے ہوں گے، اس ملک کا نقصان پوری دنیا اٹھا رہی ہوگی۔ تو وہ ایک لمحہ کبھی خطا کرتا ہے تو لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی۔ تاریخ نے ایسے ادوار بھی دیکھے، تاریخ نے ایسی داستانیں بھی ہمارے سامنے پیش کی کہ ان داستانوں کے پیچھے کیا ہوتا ہے پوشیدہ، کہ ایک لمحہ کوئی خطا کر رہا ہوتا ہے، یہ ایک لمحے نے خطا کی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں صدیوں تک دنیا اس کی سزا بھگتتی ہے۔ جنگ کرنے کا فیصلہ مول لیا جاتا ہے، وہ ایک لمحے کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے، تو نتیجہ اس کا سینکڑوں سال تک جو ہے وہ نتیجہ بد سامنے آتا رہتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ صحیح باتیں صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دین اسلام کی جامعیت کا راز اسی میں پوشیدہ ہے کہ انسانی عقل کا دائرہ کار انتہائی محدود ہوتا ہے۔ انسانی عقل کی رسائی لامحدود نہیں ہے، بلکہ محدود رسائی انسانی عقل کی ہوتی ہے۔ محدود ایک دائرہ ہوتا ہے اور اس محدود دائرے میں رہتے ہوئے انسان اپنا کام جاری رکھ سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جو نظام ترتیب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نظام حیات انسانوں کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، اس میں کسی قسم کی چوک یا غلطی کا احتمال نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ ماضی سے بھی پوری طرح واقف ہے، حال سے بھی مکمل طور پر واقف حال ہے، اور پھر مستقبل کے تمام حالات اور انسانی نفسیات، انسان کی زندگی میں جو تبدیلیاں آنے والی ہوتی ہیں، جو انقلابات رونما ہونے والے ہوتے ہیں، ان سب کا احاطہ اللہ تعالیٰ کے علم کے ذریعے ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ احاطہ کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ 500 سال بعد کیا تبدیلیاں آنے والی ہیں، کیا نئے تقاضے اور کیا ضروریات ہوں گی، تو
اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا جو نظام زندگی ہے اس کو اگر اپنایا جائے گا تو اس میں کسی قسم کے خطا کا احتمال نہیں، غلطی کا امکان نہیں، اور تبدیلی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہے دین اسلام کی حقانیت، دین اسلام کی صداقت کی ایک عظیم دلیل کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام کبھی غلط ثابت نہیں ہوتا۔ چنانچہ ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو نظام حیات کے طور پر جو تعلیمات، جو نظام اللہ کے نزدیک مقرر ہے، وہ کون سا نظام حیات ہے؟ وہ نظام حیات دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور نظام زندگی میں راحت ڈھونڈی جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے وہی آخری اور فائنل دین ہے۔ تو آج بے شمار انسانی زندگیوں میں سلگتے ہوئے مسائل ہیں، ان کا حل پیش کرنے کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانوں نے کتنی قانون سازی کی ہے، کتنی ترمیمات کی ہیں، کتنی بحث و تمحیص کا سلسلہ جاری رہا ہے، لیکن انسانی زندگی میں آئے دن پھر قانون کی تبدیلی کو ناگزیر قرار دیا جاتا ہے، لازمی تصور کیا جاتا ہے۔ وجہ وہی ہے کہ انسان اپنے عقل کے بل بوتے پر، اپنے عقل کا گھوڑا دوڑاتے ہوئے وہ جو بھی فیصلہ لے گا وہ کبھی نہ کبھی غلط ثابت ہو کر رہے گا، کیونکہ انسان کی عقل محدود ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود، اور تاریخ میں مستقبل میں جو تقاضے انسانی زندگی میں سامنے آئیں گے وہ لامتناہی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسانی عقل جو ہے وہ ٹھوکر کھانے پر مجبور ہوتی ہے اور غلطی تسلیم کرنے میں پر جو ہے وہ مجبور ہونا پڑتا ہے اس کو۔ آج بے شمار سلگتے ہوئے انسانی مسائل ہیں، اس میں ایک بہت ہی خطرناک اور دل دہلا دینے والا فتنہ کیا ہے؟ وہ قومیت کا فتنہ ہے۔ تو قومیت کا ایک فتنہ ہے۔ قومیت کیا ہے؟ آپ سمجھیں گے کہ کسی خاص زبان بولنے والے لوگوں کو ایک قوم کے عنوان سے تعبیر کیا جاتا ہے، خاص علاقے میں رہنے والے لوگوں کو ایک خاص قوم کا نام دیا جاتا ہے، خاص جغرافیائی حدود میں رہنے والے افراد کو ایک خاص قوم کا نام دیا جاتا ہے۔ تو پوری دنیا میں قومیت کے فتنے کے نتیجے میں جو انسانی مسائل اس وقت درپیش ہیں ان کا احاطہ کرنا بھی شاید مشکل ہو۔ بے شمار زبانیں ہیں، بے شمار رنگتیں ہیں، قد و قامت کے بے شمار سانچے ہیں، اور زندگی گزارنے کے لیے بے شمار تہذیبیں ہیں، بے شمار ثقافتیں ہیں، علاقے ہیں، ممالک ہیں۔ تو ان کو اگر تفریق کی بنیاد بنایا جاتا ہے اور ان کی بنیاد پر اگر حقوق کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو پھر کتنی اور قومیتیں وجود میں آتی ہیں، تعصبات کا ایک لامتناہی سلسلہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور آپس میں لوگ منتشر ہو جاتے ہیں، تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ پھر جاہلیت کا جو فرسودہ نظام ہے وہ سر چڑھ کر بولتا ہے، اور نسلی تفاخر کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا انسانی زندگی میں تباہی آتی ہے، الامان والحفیظ۔ اس پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ ابھی ایک وقفے کی طرف ہم جائیں گے، وقفے کے بعد پھر ملیں گے، ہمارے ساتھ رہیے، اور انشاءاللہ تعالی وقفے کے بعد آپ کے سوالات بھی لیے جائیں گے، آپ سے باتیں بھی کی جائیں گی، ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔